مصطفیٰ، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی کیٹیگوریکلی 2-3 چیزیں جو ہے واضح کر دی ہیں. NFC کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر تو ترمیم ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ 243 پہ کوئی ابہام بھی نہیں ہے، صدر صاحب کے اختیارات بھی کم نہیں ہو رہے تو اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آ گیا ڈیولیوشن کا معاملہ اور NFC کا معاملہ، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ. دیکھیے، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. ہمارا جو پہلا اعتراض ہے وہ اس اسمبلی کے، اس پارلیمان کے غیر نمائندہ ہونے پر ہے. پھر پچھلے 6 ماہ میں، سال میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت کے لیے 2/3 اکثریت کا ماحول پیدا کیا گیا، ان کے لیے وہ نمبرز ارینج کیے گئے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا ریزرو سیٹس والا، اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کے بغیر تو نمبر پورے نہیں ہوتے تھے. پھر لوگ نااہل ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں، وہاں پر پھر دوبارہ کہیں پر بائی الیکشنز ہوئے، تب جا کر حکومت اس نہج پر پہنچی ہے کہ اس ترمیم کو پاس بھی کرا سکے. تو یہ بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور پھر جہاں تک اس حکومت کا کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار ہے، وہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں. جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے، جو کچھ انہیں پیچھے سے پہنچایا جاتا ہے، ڈرافٹ آج وفاقی کابینہ کے ارکان سے آپ پوچھیں تو 90% ارکان کو نہیں پتا کہ ڈرافٹ میں کیا ہے. اس وجہ سے نہیں پتا کہ یہ سارا جو پروسیس ہے پارلیمان کا، کابینہ کا، یہ سارا میننگ لیس کر دیا گیا ہے. اور جن کو پتا ہے انہوں نے بتانا لوگوں کو ضروری نہیں سمجھا. یہ تو بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمارے سامنے انہوں نے 7 چیزیں رکھیں کہ ان 7 چیزوں پہ حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم سے انہوں نے ان چیزوں کے اوپر مدد مانگی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے، جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز وہ ہے جو آپ کے آئین کو، آپ کی کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس کو، آپ کے جو سیلینٹ فیچر ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اس کی بنیادوں کو ہلا دے گی. اب مثال کے طور پر اس میں انہوں نے جو 7 چیزیں سامنے رکھیں، ان میں سے جو 3 چیزیں وہ عدلیہ کے متعلق ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، چونکہ آپ دونوں بڑے معروف لائرز بھی ہیں، ایک ایک کر کے اس کو ذرا ڈسکس. بالکل. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آن کانسٹیٹیوشنل کورٹس. اب دیکھیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ عدلیہ کے متعلق جیسے میں کہہ رہا تھا 3 چیزیں. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ایک ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام جو حکومت واپس لے کے آنا چاہ رہی ہے، اور تیسرا ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز. کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اب یہ سب سے پہلا مقدمہ جو رکھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے وہ یہ کہ جی کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کا ذکر ہے. بالکل ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف 6 سال کے لیے ہوگی، اس وقت جب ایک ڈکٹیٹر موجود تھا. واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 6 سال سے اوپر نہیں ہوگی، تاکہ آئین کے اندر سے ڈکٹیٹر کی گئی جو امینڈمنٹس ہیں ان کی صفائی کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم ہو جائے گی. 26ویں ترمیم کے وقت آپ نے یہ مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ کیونکہ ملک کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اس لیے ضروری ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جائے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کریٹ کیے جائیں. تو یعنی کہ اس وقت آپ غلط تھے، آج عوام کو انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکی، آپ کا جو اس وقت کا مقدمہ تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اگر اس کا قیام ہوتا ہے تو ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا؟ وہ ایک سب آرڈینیٹ کورٹ بن جائے گی. پھر وہاں پر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 70 رکھ رہے ہیں. اگر 65 سال کی عمر میں ایک جج ریٹائر ہو رہا ہے، اس کے سامنے آپ نے ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر دی اگلے 5 سال کے لیے کہ اگر تم نے حکومت کے حق ہی میں فیصلے دیے، اگر تم نے حکومت کو ناراض نہ کیا تو پھر ہماری نظر کرم تم پر ہو سکتی ہے اور تم وہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے چنے جا سکتے ہو. آپ کو لگتا ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے؟ یہ بھی پرسن سپیسیفک جوڈیشری کو ڈسٹروائے کرنے کی، یہ تو انٹائر انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری کو ڈسٹروائے کرنے کی امینڈمنٹ ہے. دوسری بات، ایگزیکٹو میجسٹریسی آئین کی جو شک ہے 175(3) بڑا کلیئرلی ہمارا ایک یہ سیلینٹ فیچر ہے سیپریشن آف پاورز کا کانسٹیٹیوشن کا. اور میرے بھائی خود برطانیہ سے پڑھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز کیا ہے. یہ انگریز کا قانون تھا جو اس نے یہاں پر رعایا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے حکومت کو اختیار دے رکھے تھے عدالتی، کہ ڈی سی جس کو مرضی ہے چاہے اندر بند کر دے، اسسٹنٹ کمشنر جس کو چاہے مرضی ہے اندر بند کر دے. اور اس کو ختم کیا گیا کہ حکومتوں کے پاس وہ کلونیل اختیار نہیں ہونا چاہیے عدالتی کہ جس کے تحت وہ لوگوں کے خلاف استعمال ہو. اب وہ آپ واپس لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کو کیا وجہ؟ وجہ پورے ملک کو ایک رعایا بنانا چاہتے ہیں.
یہاں پر کوئی تنقیدی آواز نہ ہو, یہاں پر کوئی گفتگو کرنے والا نہ ہو, یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو, اور جو کرے اٹھا کے اندر کر دو, اور اس کے لیے عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے, حکومت خود کرے. تیسرا ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ. اب مجھے آپ بتائیے کہ ججوں کے سروں کے اوپر جب یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اگر انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو انہیں اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیا جائے گا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بھائی نے آرگیومنٹ کیا دینا کہ جی کہ انڈیا میں اور دیگر ملکوں میں تو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کی اجازت ہے. کیا وہاں پر ججوں کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر ججوں کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے ان کی پھینٹیاں لگائی جاتی ہیں؟ کیا وہاں پر اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے ہمارا جو ماحول ہے اس ماحول میں پہلے ہی اس ملک کی عدلیہ کی تاریخ شاندار نہیں ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی پہ لگایا, سیاسی کارکن ہوں. تو پھر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ججوں کا بھی ایجنڈا ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے ہماری. میں تسلیم میں کیا, یہ تو تاریخ کی ججمنٹ ہے. اور اب بھی ہے. دیکھیں سیاسی میں جو بات کر رہا تھا کہ سیاسی کارکنان ہوں, مسنگ پرسنز ہوں, میڈیا ورکرز ہوں, جبر کے ماحول کے اندر ہمیشہ نظر چرا جاتے ہیں. ڈکٹیٹر کو انہوں نے اجازت دی آئین میں ترمیم کرنے کی, لیکن یہ شاندار ریکارڈ نہیں ہے ہماری عدلیہ کا. لیکن آپ, میں, میرا بھائی, ہم یہ امید رکھنے میں تو حق بجانب ہے نا کہ جو عدالت ہمارے سامنے موجود ہے اس عدالت کو آزادی حاصل ہو. یہ امید رکھنے میں تو ہم حق بجانب ہیں.